اعوذ باللہ السمیع العلیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ صحیح مسلم کی روایت ابو بشیر انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کسی سفر میں تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک منادی جو آواز دینے والا ہوتا ہے اس کو بھیجا کہ جاؤ اور جا کر کے کسی بھی اونٹ کی گردن کے اندر ایک تانت بھی باقی نہ رہے، سب کو کاٹ دو۔ اسے لوگ اس وقت نظر بد سے بچانے کے لیے اونٹوں کے گلوں کے اندر باندھا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کاٹنے کا حکم دیا، کٹوا دی۔ اسی طرح ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے میں نے سنا کہ جو منتر ہوتے ہیں نا، غیر شرعی منتر پڑھتے ہیں، تویز گنڈے ہوتے ہیں، یہ سارے کے سارے اعمال جو ہیں یہ سب شرک ہیں۔ مسند احمد اور ابو داؤد کی روایت ہے۔ اسی طرح عبداللہ بن حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی کسی چیز کو بھی لٹکائے گا اسی کے حوالے اللہ اسے کر دے گا، وہ اللہ کے ذمے سے نکل جاتا ہے۔ اگر ایک بندہ ایک دھاگے کو باندھتا ہے، تویز کو باندھتا ہے، اس کے اوپر یقین توکل کر کے اللہ اس کے سپرد اسے کر دیتا ہے کہ جا آپ تیری حفاظت وہی تویز وہی دھاگا کرے، اللہ کی حفاظت سے وہ بندہ نکل جاتا ہے۔ اسی طرح رفیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کہ مجھ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رفیع شاید تم مدت تک زندہ رہو میرے بعد، میں رہوں نہ رہوں، آپ زندہ اگر رہو آپ تو 100 لوگوں کو یہ میرا پیغام پہنچا دینا۔ اللہ کے رسول کس بات کا فرمایا؟ جس نے اپنی داڑھی کے اندر گرہ لگائی۔ نمبر 1 پہلی چیز داڑھی کے اندر گرہ لگائی۔ اسی طرح اپنی گردن وغیرہ بازو وغیرہ کے اندر دھاگے باندھنے۔ اکثر لوگ ہوتے ہیں دھاگے، جی دم کیا ہوا جی، یہ کس چیز کا ہے، یہ فلاں چیز کا ہے، یہ فلاں بیماری کا ہے، لٹکائی۔ اور یا اسی طرح گوبر یا ہڈی سے جس بندے نے استنجا کیا، اللہ کے نبی نے فرمایا ان سے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم بری ہوں، میرے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں۔ تو میرے مسلمان بھائیو، اللہ کے محبوب پیغمبر اگر کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے ہماری سفارش نہ کرے، ہمیں اللہ ان کا ساتھ نصیب نہ کرے، تو میرے اور آپ کے لیے کتنی بڑی بد نصیبی ہے۔ اس لیے مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم کیا کریں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کرے، آپ نے جو ہمیں علاج بتلایا ان کے اوپر عمل کرے۔ اسی طرح سعید بن جبیر کہتے ہیں کہ جس آدمی نے کسی آدمی کا تویز کاٹ دیا گویا اس نے ایک جان کو آزاد کیا، جس نے تویز کاٹ دیا۔ تو اس لیے ہمیں قرآن سے حدیث سے رہنمائی حاصل کرنی چاہیے۔ اللہ کے محبوب پیغمبر نے اگر کسی بچے کو نظر بد ہے تو اللہ کے محبوب پیغمبر نے اس کی دعائیں سکھلائی ہیں۔ اسی طرح کوئی بندہ بیمار ہے، اللہ کے محبوب پیغمبر نے ہمیں دعائیں سکھلائی ہیں، یہ دعا پڑھو۔ اور قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ نے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اللہ نے قرآن کے اندر تو ساری شفا رکھی ہے مومنوں کے لیے، پھر کیوں ہم قرآن حدیث کو چھوڑ کر، جہاں اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں علاج بتلایا ان کو چھوڑ کر ہم ان منتروں کے اوپر، تویزوں کے اوپر اپنے ایمان، اپنے عقیدے کو خراب کریں؟ اللہ سے دعا اللہ ہمیں عقیدہ درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔